اگر آپ کسی پردہ نشین خاتون کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کسی ناخواندہ الٹریٹ جس کی تعلیم نہ ہو ایسی عورت کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، چاہے غیر ہو، تو اس کے لیے کس طرح اس کو ٹرانزیکشن کو قانوناً محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس سے کوئی ہبہ، تملیک یا گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہبے، تملیک یا گفٹ کو کس طرح قانوناً محفوظ بنا سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج ہم آپ کے پاس جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ لے کے آئے ہیں وہ رپورٹڈ ہے ہمارے PLD کتاب میں، اور اس کا جو سال ہے وہ 2022 ہے، اور اس کا پیج جو ہے صفحہ نمبر 504 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی پردہ نشین خاتون کے ساتھ یا کسی غیر تعلیم یافتہ ناخواندہ عورت کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین، کوئی مکان یا کوئی بھی پراپرٹی اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی آپ اس سے وہ پراپرٹی حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ سیل ہے یعنی آپ اس سے وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، یا وہ آپ کو گفٹ کر رہی ہے، تملیک کر رہی ہے یا ہبہ کر رہی ہے، اس کا طریقہ کار اگر انتقال ہے یا رجسٹرڈ ڈیڈ ہے، ان تمام کے لیے جو فارمولہ کلیہ ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنی اس حالیہ ججمنٹ میں دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسی کسی ٹرانزیکشن کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ آپ کے سامنے آج وہ 4 چیزیں میں رکھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے، پہلا جو آپ کے پاس اس میں ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ that the lady was fully cognizant and was aware of the nature of the transaction and its probable consequences۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو خاتون جس کے ساتھ آپ یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ان خاتون کو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے حق میں اس کو کروا رہا ہے، عدالت میں کیس ہونے کے بعد آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ خاتون سے جب یہ ٹرانزیکشن، یہ انتقال یا یہ رجسٹری جب ہو رہی تھی تو اس کو اس کی تمام سمجھایا گیا تھا، اور اس کو اس کی سمجھ آنے کے بعد انہوں نے اس پہ انگوٹھے یا دستخط کیے تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو رجسٹری ہے یا یہ انتقال جو ہے، یہ اس کی پراپرٹی کو آپ کے نام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سیل کے حوالے سے ہے یا گفٹ کے حوالے سے ہے، ہبہ یا تملیک کے حوالے سے ہے۔ ان کو اس چیز کا مکمل معلومات تھیں، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ that she was having independent advice from a reliable source, person of trust to fully understand the nature of the transaction۔ پھر آپ نے ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ اس خاتون نے ایک ایسے انسان سے مشورہ کیا تھا کہ جس انسان کے اوپر اس کا مکمل اعتماد تھا، یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یعنی وہ اگر آپ کی بہن بھی ہے اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں، انہوں نے کوئی پراپرٹی آپ کے نام کی ہے تو آپ پہ بجا ٹرسٹ ہوگا، لیکن آپ نے ایک تیسرا ایسا شخص ثابت کرنا ہے کہ اس نے اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایڈوائس، مشورہ لیا تھا، انہوں نے باقاعدہ تمام چیزیں ان کو سمجھائی تھی، اور یہ چیز بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز جو آپ نے ثابت کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ that the witnesses to the transaction are such who are close relatives or fully acquainted with the lady and were having no conflict of interest with her۔ اب ایسا گواہ ہونے چاہیے اس ٹرانزیکشن کے کہ جو اس پراپرٹی کے حوالے سے
اب ایسے دو گواہ ہونے چاہیے، کم از کم دو ایسے گواہ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو اس خاتون کو خود جانتے ہوں اور اس کے کلوز ہوں اور ان کا اس سے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کے حق میں ایک رجسٹری یا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی تو ہمیں دی گئی ہے، تو ایسے گواہ نہیں جن کا کوئی بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، وہ پیور اپنی وہ جو خاتون ہیں ان کے حق میں آ کے اللہ کے لیے گواہی دیں. تو وہ ایسے جو اس کے کلوز ہوں، اس کو جانتے ہوں، کیونکہ پردہ دار خواتین جو ہیں قانون یہ سمجھتی ہے کہ وہ چونکہ پردہ کرتی ہیں تو اس کو کس طرح انہوں نے شناخت کیا، غیر تو اس کو شناخت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا کلوز، اس کے بھائی، والد، ہسبینڈ، خاوند، اس کے بیٹوں، یا اگر یہ نہ ہو تو ان کے کزنز میں سے کوئی جو امیجیٹ کزن ہے، فرسٹ کزنز، ان میں سے ایٹ لیسٹ دو ایسے گواہ ہونے چاہیے جو اس چیز کی گواہی دیں کہ اس خاتون کو نے جب دستخط کیے تھے تو ہم موجود تھے، ہم نے بھی بطور گواہ اس پہ دستخط کیے ہیں اور ہمارے سامنے یہ کارروائی ہوئی ہے. اور پھر اگست سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بالفرض یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ سیل تھی، بیع کی تھی، پیمنٹ ہوئی ہے اس میں، تو پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ that the sale consideration was duly paid and received by the lady in the same manner. تو وہ جو رقم تھی وہ بھی اس کو ملی ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ رقم ان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ چار بڑی بڑی چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ نے اس اپنی حالیہ ججمنٹ میں کہا ہوا ہے. اگست سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں مزید یہ کہا ہے کہ یہ چیز بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر اس خاتون نے آپ کو کوئی گفٹ کی ہے پراپرٹی، چاہے ہبہ ہے یا تملیک ہے، دونوں صورتحال میں اس کے اگر اپنے بچے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کس طرح کی ماں ہوگی، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے، وہ کیا وجوہات تھیں کہ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اس نے آپ کو اس پراپرٹی کو گفٹ کیا. یعنی یہ بذات خود اگر اس کے بچے ہیں تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ کون سا انسان ہوگا کہ جو اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو نہ دے، بھائی یا بہن یا کسی غیر کو ہبہ یا تملیک گفٹ کرے. اگست سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہوا ہے اس ججمنٹ میں کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو اس کی پراپرٹی سے محروم کرنے کے لیے اس سے تملیک یا ہبے کی رجسٹری یا انتقال کرتے رہتے ہیں، اور آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھائی نے کسی بہن کو بھی پراپرٹی جو ہے وہ تملیک یا ہبہ کی ہو. سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہتی، اور اس خوف اور ڈر سے کہ کل کو وہ جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو اس صورتحال میں بھائی جو ہوں گے وہ ان کی خبرگیری نہیں کریں گے. اگر ہم ان کو یہ پراپرٹی اپنی جو ہے گفٹ نہیں کرتے تو وہ ان بیچاریاں اپنی اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھائیوں کو انگوٹھے لگا کے دے دیتی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بھی بیسیکلی غلط ہے، کیونکہ جب بھی آپ گفٹ کرتے ہیں تو اپنی فری کنسنٹ سے کرتے ہیں، اپنے فری ارادے سے کرتے ہیں، آزاد منشا سے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس خوف میں مبتلا ہو کے اپنے بھائی کو ہبہ یا تملیک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ڈرتی ہیں کہ کل کو وہ کسی غمی خوشی میں میرے شریک نہیں ہوگا، تو اس صورتحال میں آپ ان کو دیتی ہیں. تو یہ بھی غلط. یہ تو تھی سپریم کورٹ کے وہ حالیہ اس ججمنٹ کے حوالے سے وہ پیرامیٹرز کے جو آپ نے پروف کرنے ہیں. لیکن اگر آپ پروف کرنے جائیں تو پروف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے گفٹ کو، چاہے وہ ہبہ ہے یا تملیک ہے یا کسی سیل کا وہ ایگریمنٹ ہے، چاہے وہ
ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ڈیڈ ہے یا وہ ایک انتقال ہے، دونوں صورتحال میں اگر آپ ان کو ثابت کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں بھی اور متعدد اور ججمنٹس میں بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو اس ڈاکومنٹ کے اوپر دو آپ کے گواہان ہیں، ان دونوں گواہان کو آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس خاتون کے رشتہ دار ہیں اور ہم ان کو پرسنلی جانتے ہیں، کیونکہ پردہ دار جو ہے پردہ نشین خاتون کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کے دونوں گواہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ وہ اس خاتون کو جانتے ہوں اور پھر وہ دو گواہ یہ بھی کہیں کہ ہم نے اس ٹرانزیکشن کی باقاعدہ اس خاتون کو تمام تفصیلات بھی بتائی تھیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹ لکھا جا رہا ہے اس سے آپ کی پراپرٹی اس کے نام پہ کر دی جائے گی اور آپ اس کے بعد اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ تو وہ تمام چیزیں ہم نے سمجھائی تھی۔ پھر اس میں جو اگر ہبہ ہے یا تملیک ہے تو اس کے 3 ایسنشلز جو ہیں وہ بھی ہم نے بتائے تھے۔ اس کا جو دن ہے وہ بھی اس کو جس دن ہوا تھا اس کے بارے میں بھی دونوں گواہ بتائیں، اس وقت کا بھی بتائیں، اس بیٹھک جس مقام پہ وہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور اگر وہ سیل تھا تو وہ جو رقم تھی اس کے بارے میں بھی دونوں گواہ بتائیں کہ یہ جو رقم تھی یہ ہماری موجودگی میں اس خاتون کو ہینڈ اوور کی گئی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو سیل ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولیں اور اس بینک کے اکاؤنٹ میں آپ اس کے وہ پیمنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کر کے کل کو آپ جو بھی ایگریمنٹ ہے اس میں اس بینک اکاؤنٹ اور اس ڈپازٹ کی تاریخ اور رقم جو ہے وہ آپ ضرور بتائیں کہ اتنا رقم ہم نے اس بینک اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ یہ چاہے وہ خاتون پھر 2-3 دن بعد وہ رقم واپس نکال لے، لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ کل کو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس میں سیل اماؤنٹ جو ہوگی وہ ثابت ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین ساری نہیں، چند کچھ اس طرح کی بھی ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں کہ وہ واقعتاً پیسے لے کے کل کو پردہ نشینی کا یا الٹریسی کا فائدہ اٹھا کے دوبارہ کیس کرتی ہیں اور مجبوراً انفارچونیٹلی آپ کیس ہارتے ہیں اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ کینسل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن کریں جو بینک ٹو بینک ہو یا چیک کے ذریعے اس کے بینک میں آپ ڈپازٹ کریں۔ تو یہ تھا، وہ دو گواہان بھی اس حوالے سے اس کی سٹیٹمنٹ کریں۔ پھر جو عرائض نویس ہے جس نے وہ ایگریمنٹ لکھا ہے اس کو بھی آپ پیش کریں، اور وہ جو ایگریمنٹ کے سٹیمپ پیپرز ہیں وہ جس سٹیمپ وینڈار سے آپ نے ایشو کرائے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ بھی کرائی جائیں۔ وہ اپنے رجسٹر کی نقل پیش کرے، کاؤنٹر فائل پیش کرے اور یہ بتائیں کہ جو خاتون ہیں ان کے شناختی کارڈ سے یہ سٹیمپ پیپرز آپ کے حق میں ایشو ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سب رجسٹرار صاحب ہیں ان کے نمائندے، اور اس سب بیسیکلی اگر عورت کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ آپ کے چونکہ ایگریمنٹ ہے تو اس میں بیسٹ وہ یہی ہے کہ اس سب رجسٹرار صاحب کو بھی ضرور بلائیں، ریکارڈ کیپر کو بھی بلائیں اور اس رجسٹرار صاحب کو بھی بلائیں کہ جس کے سامنے یہ پوری ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اور اس کے سامنے جو شناخت کے 2 گواہان تھے ان کو بھی بلایا جائے، اور وہ 2 گواہان جو شناخت کے سب رجسٹرار صاحب کے سامنے ہوں گے وہ بھی اس خاتون کے قریبی ہونا چاہیے۔ تو وہ چونکہ پردہ دار خاتون ہیں تو اس کو جاننے والے ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر انتقال ہے تو انتقال میں وہ پٹواری، وہ قانون گو اور وہ تحصیلدار جو اس وقت موقع کے تھے جنہوں نے انتقال پہ ان کے دستخط ہیں، ان تینوں کو آپ بلائیں، اور اس کے بعد اس میں پٹواری اور یہ آپ کا قانون گو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اگر وہ نہ بھی آئے، لیکن پٹواری اگر عورت خود جا کے انتقال کا اندراج کرتی ہیں، لیکن اگر عورت خود جا کے نہیں کرتی تو پھر جو تحصیلدار ہے
جس نے انتقال کو تصدیق کرنا ہے تو اس تحصیلدار کا عدالت میں پیش ہونا مسٹ ہے، اور وہ پٹواری جو ہوگا وہ ریکارڈ کے حوالے سے اس کی سٹیٹمنٹ پٹوار لے کے آئے گا، اور تحصیل آفس کا ریکارڈ کیپر جو ہے وہ پرچ سرکار انتقال کی لے کے آئے گا، چونکہ انتقال کے 2 پرت ہوتے ہیں پیجز، ایک پرت پٹوار جو پٹواری اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور ایک پرچ سرکار جو تحصیلدار آفس میں ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دونوں کو بلانا ہے، لیکن اگر جمع بندی اگلی بن جائے تو پھر وہ جو پرچ سرکار جو تحصیلدار آفس میں ہوگا وہ جا کے ڈسٹرکٹ قانون گو کے آفس میں جمع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے اس کو بلانا ہے، لیکن موقع کا اس وقت کا تحصیلدار کی سٹیٹمنٹ مسٹ ہے، لکھ لیں، ضرور کرانی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ جو پردہ دار خاتون ہیں یا الٹریٹ خاتون ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ تحصیلدار صاحب کے سامنے یا سب رجسٹرار صاحب کے سامنے نہیں ہوتی اور وہ اہل کمیشن کو مقرر کرتے ہیں، تو اہل کمیشن موقع پہ ان کے گھر جا کے وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ 2 ایسے گواہان کے سامنے درج کریں گے کہ جو اس خاتون کو جانتے ہیں، اور وہ تمام پروسیس جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا، اور وہ 2 گواہان کو بھی عدالت میں کل کو پیش کرنا مسٹ ہے۔ تو یہ تھا، اگر کسی پردہ دار خاتون کے ساتھ یا کسی الٹریٹ خاتون ناخواندہ خاتون کے ساتھ آپ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سپریم کورٹ کی حالیہ ججمنٹ کی روشنی میں اس کو قانوناً محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری چیز بھی میں آپ کو اپنے مشاہدے اور علم سے بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جس طرح آگسٹ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بہن کو اپنی جائیداد اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے وہ اس بہن کو گفٹ کرتا ہے، تو اس سے یہ مراد ہوا کہ بہنیں جو ہیں وہ بیچارے کسی سوشل کمپلشن کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بھائیوں کو وہ گفٹ کرتی ہیں، تو لہٰذا جو شرعی حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، مہربانی کریں آپ مرد حضرات جو ہیں آپ اس شرعی قانون کو چیلنج نہ کریں۔ جب اللہ نے آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دار بنایا ہے تو خدا را اپنی بہنوں بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ دیا کریں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ سے جا رہا ہے، یہ پراپرٹی انہی کی ہے، اور ان کو ہی مبارک کروائیں، اور اسی میں آپ کی جائیداد میں بھی برکت ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ضرور شیئر کریں۔ علم کو جتنا پھیلا سکیں اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔